अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कोई कशीदगी नहीं है, सब कुछ पहले की तरह है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सब कुछ नॉर्मल है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अचानक पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया, जिस पर खुद तहरीक इंसाफ के अरकान ने एतराज़ किया कि अचानक इजलास क्यों बुलाया गया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक PTI के अरकान ने हंगामी इजलास बुलाने पर चीफ व्हिप आमिर डोगर से एहतजाज किया। उन अरकान का कहना था कि इस्लामाबाद पहुंचने में वक्त लगेगा, हंगामी इजलास क्यों बुलाया गया है, इजलास कल भी तो बुलाया जा सकता था। तो इस पर आमिर डोगर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हिदायत मिलने पर फौरी इजलास तलब किया है। फिर 3:30 बजे खबर सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया है। ज़राए से खबर सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया और कहा कि हुकूमत और फौज में किसी किस्म की गलत फहमी नहीं, अस्करी क़यादत से मुझसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि DGISI की तैनाती में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। DGISI की तैनाती से मुताल्लिक इबहाम दूर हो गया। फिर इस इजलास के बाद वफाकी वुज़रा ने इजलास की तफसीलात बताई, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। सहाफ़ी दिलचस्प सवाल करते रहे, वुज़रा जवाब देते रहे। मौजूदा हालात हैं उनके बारे में कहा कि सब चीज़ सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीका कार है, लेकिन म्यूचुअली सारी चीज़ें सेटल। तो किसको अपॉइंट किया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने? कोई समरी आ गई है? अभी मेरा मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर वो जा रहे हैं। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। जी बेटे, पहले कभी भी नहीं बना, क्यों बनाई? बेटे देखें, ये मसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज़ थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीका कार। प्राइम मिनिस्टर उसूल पर थे। एजाज यार तू ही अवार्ड ना ले लिया कर। मेरा मतलब है डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, प्लीज डोंट आस्क, दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन, डोंट आस्क सिली क्वेश्चन। लास्टली नोटिफिकेशन का हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन विच। कहती है ना, कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं, और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वो इंशाल्लाह पूरी नहीं। हुकूमत में जो भी आप तैनाती करते हैं वो मुतनाज़ा होती है, चाहे आर्मी चीफ की हो, चाहे चेयरमैन नैब की हो। सब खड़े। सर आप कहा जा रहा है आपने शेरवानी तैयार कर ली है? बनने की कोशिश कर रहे हैं। खटक साहब आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? खटक साहब सर आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? जो इस वक्त एक और जो मामला चल रहा है DGISI का, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं, और जो भी नुक्ता नज़र होता है वो हम बैठ के आपस में बातचीत से हमारी तय हो जाता है। DGISI के मसले के ऊपर भी सूरत हाल एग्जैक्टली यही रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ये समझते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं, और उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो जाहिर है कि जनरल बाजवा को भी जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी, और इसके ऊपर पूरी तौर के ऊपर जो सिविल और मिलिट्री दोनों जो साइड्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और इंशाअल्लाह एक एतमाद की फ़िज़ा में ये फ़ैसला जो है वो होगा। समरी में किसका नाम लिखना है? कब तक नोटिफिकेशन होना है? शिबली साहब नाम, दूसरा सवाल ये होगा कि किसका नाम फाइनल? शिबली साहब नोटिफिकेशन, शिबली साहब मालूम भी नहीं है। शिबली साहब आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कितने पुर उम्मीद है? मैं बहुत पुर उम्मीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पसीर। DGISI वाला मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया? 8-9 दिन गुजर गए, अभी तक फैसला क्यों नहीं हो पाया? इस पर आज ज़्यादा बात नहीं हुई। मैं सिर्फ आपकी गुजारिश के लिए इतना बता दूं कि हमारे जो दोस्त मिठाई खाने में जल्दी करते हैं, वो मिठाई हमेशा उनके पेट में दर्द देकर
کہ واقعی سب ٹھیک ہے، اس پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبلی صاحب بہت شکریہ۔ شبلی صاحب یہ کیوں اچانک اجلاس بلایا؟ سب ٹھیک ہے، سب اگر ویسا ہی ہے، سب اچھا چل رہا ہے، تو اچانک اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کا اجلاس بلا کر وزیر اعظم کو ان کو اس صورتحال پر اعتماد میں لینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھیں شاہ زیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ہم، ایک پارلیمانی سسٹم ہے اور اجلاس اسمبلی کے ہوتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو پرائم منسٹر صاحب نے آج جو پارلیمنٹری پارٹی سے آئے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور وہ گائے بگائے وہ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں پارٹی کے اور اپنے جو اتحادی ہیں ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے۔ تو آج کوئی مختلف نہیں تھا، یہ ضرور تھا کہ اس میں 2-3 باتیں ہوئیں بنیادی طور پہ۔ ایک تو مہنگائی کے سلسلے میں بات ہوئی، ایک بات ہوئی جو اپنے ہمارا جو عید میلاد النبی ہے اس کی اہمیت اور اس کے پورے پرجوش طریقے سے منانے کی بات ہوئی، اور اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ جو کرائسس بنا دیا گیا تھا یا بن گیا تھا، یا جو میڈیا میں جو ڈسکشنز ہو رہی تھیں، مختلف قیاس آراریاں ہو رہی تھیں، تو جس طرح کے انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو، اور پھر خاص طور پہ ایک اقتدار میں جو پارٹی ہو، اس کی لیڈرشپ نے اپنے ہمیشہ اس کو آن بورڈ رکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی یہ قیاس آراریاں ہو رہی ہیں تو ان کو کلیریفائی کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا، وہ ان معاملات پہ انہوں نے ہمیں ایک اس کا اپڈیٹ بھی دیا، اور باقی جو ایشوز تھے جس میں کہ الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات ہے، اس میں مگر ہم نے تاریخی طور پر شبلی صاحب نے تاریخی طور پر دیکھا ہے، اور ظاہر ہے آپ بھی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس سے اچھی طرح واقف ہیں، کہ جب حکومتیں یہ کہنا شروع ہو جائیں سول عسکری تعلقات کے حوالے سے کہ سب ٹھیک ہے، تو عام طور پر سب ٹھیک ہوتا نہیں ہے۔ تو اس دفعہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، تو ماضی کے برعکس کوئی بات ہے یا ماضی کا تسلسل ہی ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ ہماری حکومت میں جس طرح کے ایک بڑے کوآپریٹو ماحول میں کبھی ایسا نہیں ہوا، جو کہ ہمیشہ ہم نے دیکھنے میں آیا کہ بڑی ٹینشن رہتی ہے۔ وہ ٹینشن جو ہے تو ہماری حکومت میں جب سے ہم آئے ہیں اور آج کے دن تک وہ نہیں ہے۔ یہ ایشوز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، مجھے یاد ہے جب یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات تھی، اس وقت بھی بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، بڑی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ایک بڑے ڈسپلن سے کام کرتی ہے، ایک اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ دوسری طرف ہماری گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے۔ اب پولیٹیکل گورنمنٹ اور جو دوسری جو ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں، ان کا یہ ظاہر ہے کہ ایک اس پہ ہونا، کوارڈینیشن میں ہونا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور بعض اوقات ڈیو ٹو لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دا سرٹن ایشوز پروسیسز، وہ جو ہے تو اس کی وجہ سے کبھی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک کرائسس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا جو اور لوگ ہیں، اور ویسے بھی ہماری ماشاءاللہ ہم تھرائیو کرتے ہیں اس قسم کی چیزوں پہ، تو وہ سے چیز کو ہم نے یہ ریٹریٹ سو ٹو سے کہہ رہے ہیں، جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمیں یہ کیوں کہنا پڑا۔ ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس پہ کافی چیمے گوئیاں ہو رہی تھیں کہ جی تعلقات شاید خراب ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہ بتانا اور شبلی صاحب تعلقات الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ آپ نے جو کہا ادھر ادھر، اگر ایک آدھ واقعے پہ ماضی میں پھر یہ بھی ہوا ہے کہ اگر ایک آدھ واقعے کی وجہ سے کوئی ٹینشن ڈیولپ ہو جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کچھ ادھر ادھر تعلقات ہو جائیں، تو اگر وہ معاملہ ٹھیک بھی ہو جائے تو پھر اس کے اثرات آنے والے سالوں میں دیکھے بھی گئے ہیں، حکومتیں عدم استحکام کا بھی شکار ہوئی ہیں۔ آپ کے خیال میں اس دفعہ یہ واقعہ ابھی ماضی کے برعکس ہی ہوگا کہ ایشو ہوا تھا، سیٹل ہو گیا، اس کے اثرات نہیں دیکھے گی حکومت آنے والے سالوں میں؟ دیکھیں میں تو اس بات پہ بھرپور یقین رکھتا ہوں کہ دیکھیں اس قسم کی کسی بھی ریلیشن شپ میں کبھی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن جب اگر بنیاد ٹھیک تعلقات کی ایک خاص اس پہ ہو، پرنسپلز پہ ہو، تو اس میں اس قسم کی جو ایبریشن ہے اس کو ایک مائل سٹون نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک جو بھی ورکنگ ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہماری حکومت انشاءاللہ ایک بڑے سٹیبل طریقے سے جائے گی۔ ہم نے فوکس کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو اطراف کے جو حالات ہیں ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس وقت ہم سارے
हमें जो ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम चाहते हैं कि इस वक्त जो सीरियस इश्यूज़ हैं जो मुल्क को दरपेश हैं, फोकस उन पे किया जाए, वो अहम है, बिकॉज उससे डायरेक्ट ताल्लुक़ है इस मुल्क की सलामती का, इस मुल्क की खुशहाली का, अमन व अमान का, या कॉन्ट्ररी टू दैट कि अगर हमारे हमसायगे में, तो इसलिए ये बड़ा एक सेंसिटिव टाइम है जिसको कि हम फेस कर रहे हैं। ये सबसे अहम बात, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो कि आप फोकस अपनी गवर्नेंस पर ही करें, खारजा पॉलिसी और जो डोमेस्टिक मामला थे उसी पर आपका फोकस हो। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार फ़ाज़ल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाज़ल हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि पनामा के बाद शायद पहली दफ़ा इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा सियासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। आपको लग रहा है वाकई मसला हल हो गया, सब ठीक है? शुक्रिया शाहज़ेब। देखिए, मेरे ख्याल में मसला अभी तक हल तो नहीं हुआ। कुछ खबरें सुनने को ये आ रही हैं कि हल होने के करीब है, और आज नहीं तो कल तक जो है वो मामलात किसी एक करवट बैठ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा अहम इशू ये है और सवाल ये है कि ये जो 5-6 दिन 7 दिन जो ये मामला लटका है, उससे कितना नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। ये जो बैलेंस शीट है मेरे ख्याल में ये बहुत हद तक तयन करेगी कि इस मसले के हल के बाद भी पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस रुख मुड़ती है। मतलब ज़र ये हुकूमत तो दावा करती आई है सेम पेज का, और इतना दावा कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि इतनी सपोर्ट अगर किसी और को होती और ऐसे ताल्लुकात किसी और के होते तो वो हुकूमत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती। आपको लगता है कि अब जबकि सेटल हो गया बकौल हुकूमत के, तो मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा जैसा माजी था, और जो कोई ऐसे मामला ख़राब नहीं हैं, सब ठीक ही रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल में एक चैलेंज खड़ा हो गया है, और वो चैलेंज इसलिए है क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है जिसका जो अभी हमने देखा 5-6 दिन में जिस रिलेशनशिप की बुनियाद पे ये एक बहरानी कैफियत डेवलप हुई है, इस रिलेशनशिप का जो सबसे अहम जुज़ था वो ट्रस्ट था और कॉन्फिडेंस था और एतमाद था। और जब ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो एक रिलेशनशिप में हो तो फिर इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती कि प्रोसीजर जो है वो कहाँ पे कितना पूरा उतरा और कितना नहीं उतरा, किसने कितनी मुशावरत की और कितनी नहीं की। ये मामला थोड़े से मेरे ख्याल में डी प्रायोरिटाइज हो जाते हैं अगर आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि जब ट्रस्ट होता है तो फिर दोनों तरफ ये एक अच्छी तरह जो है ये एक रियलाइजेशन होती है कि ये एक विन विन सूरत हाल है। कोई शख्स या कोई इदारा दूसरे के एक्सपेंस पे अपनी मनमानी नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो रेजोल्यूशन होने जा रहा है, जो कि आज या कल में हो जाएगा, अगर इस रेजोल्यूशन की बुनियाद पर यह सवाल उठता है कि क्या ये किसी की जीत है या किसी की हार है, और जिसकी जीत है क्या वो जोर जबरदस्ती से करवाई गई है, अगर ये तासुर बना या बनाया गया तो फिर मेरे ख्याल में ये जो नफा नुकसान की बात हो रही है वो आने वाले दिनों में हमें वो बहस छिड़ती नजर आएगी, और उस बहस के नतीजे में मेरे ख्याल में जो एक सियासी मंजरनामा है उस पर कुछ फर्क पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया फ़ाज़ल हुसैन साहब का तज़किया भी आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इसी के तसलसल में एक और खबर इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जहां मरकजी हुकूमत से मुताल्लिक मुख्तलिफ क़यासराइयाँ हो रही हैं, तो वहीं इस वक्त बलूचिस्तान में भी सियासी बहरान की कैफियत है। 2018 में नून लीग की बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने और सेनेट इंतखाबात में उसकी अक्सरियत रोकने के लिए रातों रात बनने वाली जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी इक़्तिदार के तीसरे साल में ही अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हो गई है। इस वक्त बलूचिस्तान की सियासत ने एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर ली है। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमात के नाराज़ अरकान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं, वाज़ेह कर चुके हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मुस्ताफ़ी हों और माइनस जाम कमाल के अलावा कोई ऑप्शन काबिल कबूल नहीं। जबकि इससे पहले 3 हुकूमती वज़रा और 2 मुशीर मुस्ताफ़ी भी हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों 14 अरकान ने बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है और गवर्नर बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि वो इस हवाले से फौरी असम्बली का इजलास तलब करें, मगर जाम कमाल ने मुस्ताफ़ी होने के ऑप्शन को रद्द कर दिया है। वज़ीर आला मुतमईन है कि अक्सरियत अब भी उनके साथ है और वाज़ेह किया है कि 3 से 4 दिन में तहरीक अदम एतमाद पर असम्बली का इजलास होगा और नंबर गेम वाज़ेह हो जाएगी। इन ख्यालात का इजहार आज उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद भी किया। जाम साहब, आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, क्या बातें हुई, कुछ शेयर करेंगे सर? जी, बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी, सिस्टम्स को इम्प्रूवमेंट और इन सारी चीज़ों के हवाले से बात बनाएंगे, इस हवाले से क्या बात है? जी, इंशाल्लाह अदम एतमाद नाकाम होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे।
सर इस्तीफा नहीं नहीं जी बिल्कुल नहीं, इस्तीफा की बात ही नहीं है, कोई क्यों देंगे। नहीं होगा क्या, तहरीक-ए-अदम इत्तेमाद पर वोटिंग होगी? जी वोटिंग होगी। आप चाहते हैं वोटिंग हो? बिल्कुल अच्छी बात है, वाजे हो जाए। कब होगी सर? मेरे ख्याल आने वाले 3-4 दिनों में होगी इंशाल्लाह। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब बनी थी तो मौजूदा वजीर आला जाम कमाल उसके सदर बने, मगर इख्तलाफात की खबरों के दौरान हाल ही में जाम कमाल ने पार्टी सदर से इस्तीफा दे दिया और 2 दिन पहले पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी के नायब सदर और मुस्ताफी होने वाले सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपने इस्तीफे से ही पीछे हट गए और वाजे किया कि वो अब भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर हैं। और आज जाम कमाल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की और ज़राए के मुताबिक जाम कमाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि ज़हूर बुलेदी का बतौर पार्टी सदर नोटिफिकेशन गैर कानूनी है और अब भी पार्टी के मरकजी सदर वही हैं। अब दिलचस्प सूरत हाल है, दोनों ग्रुप हिमायत हासिल करने के लिए मुतहर्रिक हैं। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई और अब मामला तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग तक जा चुका है। इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद 41 है, जिसमें से 14 अरकान अपना जहन वाज़े कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जाम कमाल किसी सूरत कबूल नहीं है। जबकि अहम बात यह है कि नाराज़ अरकान की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पहले बलूचिस्तान असम्बली की अपोजिशन जमातों के 16 अरकान ने गुज़िश्ता माही वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जिसे गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट ने टेक्निकल बुनियादों पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था। यानी अगर नाराज़ अरकान अपोजिशन को साथ मिला लेते हैं तो फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। मगर अपोजिशन नाराज़ अरकान का साथ क्यों देगी? क्या उनसे राब्ते किए भी गए हैं? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नाराज़ रुकन और साबिक सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी। ज़हूर बुलेदी साहब बहुत शुक्रिया। ज़हूर साहब, ज़ाहिर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 2 हफ्ते पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की, आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वो पूरे एतमाद भी हैं, आपके साथ अरकान भी 14 हैं, 65 का हाउस है, आपकी तादाद भी पूरी नहीं है, तो कैसे हटा लेंगे आप उन्हें? देखें, ये 65 की असम्बली है और जाम साहब के पास तकरीबन कोई 26 मेंबर्स हैं कोalition के साथ मिला के। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं 12 अरकान उनसे नाराज़ हैं और जो कोalition पार्टनर्स में भी हमारे साथ जो हैं 3 हैं, टोटल हम 15 लोग हैं। और जब एक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है वो अददी अक्सरियत खो चुके हैं तो उसको फिर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो वो देखें, वो अखलाकी जवाज़ भी खो चुके हैं। तो उस हवाले से हमने उनको कहा था कि आप मेहरबानी करें, आप अददी जो हैं अक्सरियत खो चुके हैं तो आप जो हैं ख़ुद स्टेप डाउन कर जाएं। लेकिन चूँकि उन्होंने हमारी बात को हवा में उड़ा दी तो अपोजिशन डेफिनेटली, देखें, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मूव आ रही है तो अपोजिशन तो साथ देगी, क्योंकि अपोजिशन के साथ जो इसका रवैया था 3 सालों में उनको जेलों में बंद किया, उनके ख़िलाफ़ बख्तर बंद गाड़ियाँ चढ़ा दी और एक पूरे दुनिया में पाकिस्तान में एक तमाशा बना दिया सूबाई असम्बली को, तो वो तो जाम कमाल को किसी सूरत में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस हवाले से हमारे तकरीबन कोई 40-45 बंदे जो हैं जाम कमाल के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो उस हवाले से हमने उनको कहा कि जी आप मेहरबानी करें, चूँकि आप अददी अक्सरियत खो चुके हैं, आप जो हैं रिज़ाइन कर दें। अगर रिज़ाइन नहीं करेंगे तो अदम एतमाद की मोशन आ चुका है। मगर आपने बात भी की अपोजिशन से या आपने खुद ने ज़हन बना लिया कि अपोजिशन आपका साथ दे देगी? देखिए, ये तो अंडरस्टूड है, हमने भी बात की है, जाम कमाल साहब भी उनके पास गए हैं, मौलाना गफूर हैदरी साहब के पास गए हैं, BNP मेंगल से भी रब्ता किया है। ये तो सियासत में होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो रब्ते रहते हैं अपोजिशन के साथ। तो जितने भी हमारे कोalition पार्टनर्स हैं, ANP है, HTP है, उनके साथ भी हमारे रब्ते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जी चूँकि एक बैड गवर्नेंस है पूरे सूबे में, तो हम इसको जो है उसकी ज़िम्मेदार जो हैं जाम कमाल साहब हैं, तो उनको निकालें, फिर हम जो हैं कोalition के साथ मिल के एक अच्छी हुकूमत बनाते हैं। मतलब सिर्फ अपोजिशन से ही राब्ते किए या कहीं और भी किए हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आपकी पार्टी एक ख़ास हालात में बनाई गई थी, खुद नहीं बन गई थी, तो क्या खुद से ही टूट जाएगी? कोई और राब्ते या ऐसी बात हुई है? देखिए, सूबाई असम्बली के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ हमने रब्ता किया है। कल हमने जो है बयान भी दिया था कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हमें इसमें जो है सालसी का किरदार अदा करना चाहें तो वो कर लें, क्योंकि वो हमारे सूबे में भी कोalition पार्टनर्स हैं और हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं या फेडरेशन में भी जो है पार्टनर हैं। तो उस हवाले से उनका रोल बनता है। अगर वो इस मामले को जो है अफ़हाम तफ़हीम से हल करना चाहें और जाम कमाल साहब से अगर वो कह दें कि जी आपके कोalition पार्टनर्स या जो है आपकी अपनी पार्टी आपके ख़िलाफ़ है, तो उनको मशवरा दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा किसी और के साथ कोई रब्ता नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है।
یہ تو اچھی بات ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کر رہی ہے، مگر وزیر اعلیٰ نے ٹویٹ کیا کہ 2 سے 7 بجے تک تو یہ سارے وزیر میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، مختلف فنکشنز میں میرے ساتھ جاتے تھے، مختلف افیئرز میں میرے ساتھ ہوتے تھے، اپنی کارکردگی پہ توجہ دیتے تو آج شاید عوام کے لیے کچھ کر پاتے. تو یہ ان کی اکیلے کی ناکامی کیسے ہے جب آپ ان کی کارکردگی پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، جام کمال صاحب کا ایک وتیرہ ہے کہ نہ وہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. ان کی گورننس بلوچستان میں بڑا مشہور ہے کہ سارا دن جو ہے 7 گھنٹے کی میٹنگز کرتے ہیں، سارے سیکریٹریز کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں آتا. اور جہاں تک دیکھیں ان کے اعتماد کی بات ہے تو جب سے حکومت بنی ہے کوئی نہ کوئی نالا رہا ہے. پی ٹی آئی کا جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ بھی نالا رہے ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا تھا. اس کے علاوہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر بھی جو ہے آوازیں اٹھتی رہیں. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ جام کمال خان پہ جو ہے بلوچستان کے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، عوام ان کو نہیں چاہتی. آپ دیکھیں بلوچستان میں جو بھی حق کی آواز اٹھاتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر ہو یا جو ہے کوئی اور ملازم ہو، ڈاکٹر ہو، سب کو پولیس کے ذریعے ڈنڈے پڑتے ہیں. تو ہم لوگ عام پولیٹیکل ورکر ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے اپنے حلقوں میں جانا ہے. جو اس بیڈ گورننس کا جو ہے اثر ہے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی اثر کرے گی. لوگ کل ہم سے پوچھیں گے کہ دیکھیں آپ حکومت میں تھے، ہمارے بجائے مسائل حل کرنے کے آپ نے جو ہے ہمیں اوپر سے پولیس کے ذریعے ڈنڈے پڑوایا، آپ نے ہمارے معاملات خراب کر دیے. تو ایک مجبوری کی صورت میں جو ہے ہم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے تاکہ چونکہ ہم دیکھیں ہم بلوچستان کے نہ صرف ممبرز ہیں بلکہ ہم ایک بڑی تعداد کی جو ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں. جب کسی گورنمنٹ پہ عوام کا اعتماد اٹھ جائے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر اس کا رہنا جو ہے وہ اخلاقاً بھی درست نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں 3.25 سال میں بلوچستان حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں اور اس کی بہت بری گورننس رہی ہے. بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں اور میں ثابت بھی کر سکتا ہوں. دیکھیں بلوچستان کا معاملہ کیا ہے، بلوچستان کا مسئلہ تو سیاسی ہے. جب آپ سیاست سے ہٹ کے ایک بیوروکریٹک انداز میں حکومت چلائیں گے، اپنے آپ کو ایک مینیجر بنا کے رکھیں گے تو دیکھیں پھر حکومت نہیں چلے گی، پھر مسائل جنم لیں گے. اور انہی مسائل کی وجہ سے جو ہے آج عدم اعتماد جو ہے ان کے خلاف صوبائی اسمبلی میں آ چکا ہے. اور ناکام ہو گئی آپ کی عدم اعتماد تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری حکومت عدم اعتماد بالکل ناکام نہیں ہوگی. ہمارے پاس جو ہے عددی تعداد ہے، میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. 15 لوگ ہمارے ہیں، 24 اپوزیشن کے ہیں اور جام صاحب کے پاس صرف جو ہے 26 لوگ ہیں. اور وہ بھی دیکھیں پارٹی ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ پاس بھی جائیں گے، ہم پی ٹی آئی کے پاس بھی جائیں گے، ہم جو ہے ایچ ڈی پی کے پاس جائیں گے، ہم این پی کے پاس جائیں گے. ان کا اتحاد جام کمال سے نہیں تھا، ان کا اتحاد بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ تھا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 80% لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو اسی لیے ان کو بھی اپنی جو ہے حمایت کا نظر ثانی کرنا چاہیے، ان کو بھی ہمیں ہماری حمایت کرنی چاہیے. بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی. پروگرام بریک شامل کریں گے، ایک بہت اہم ایشو پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ملک میں روایت قائم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جب بھی خواتین، اقلیتوں یا پھر کمزور طبقوں کے حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہو تو ابتدائی مرحلوں میں ہی بغیر کسی بحث، بغیر کسی دلیل کے مشاورت کے عمل میں ہی غیر اسلامی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا جائے. حکومت دباؤ میں آ کر فیصلہ کرتی ہے اور ایسی کئی مثالیں ہیں. اور ایسا ہی گزشتہ روز پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے دوران ہوا جس میں حکومتی وزراء نے مذہب کی جبری تبدیلی کو ملکی امن کے لیے نقصان دہ قرار دیا اور ہنگامہ آرائی کے خطرے کے پیش نظر مشاورت کے عمل میں ہی اس بل کی مخالفت کر دی، جس کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے یہ بل ہی مسترد کر دیا. اس بل میں آخر ایسا کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں. وزارت انسانی حقوق کی مدد سے بنائے گئے اس بل کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم جو کم عمر نہ ہو اور وہ کسی دوسرے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ اپنے علاقے کے ایڈیشنل سیشن جج سے کنورژن سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے، جس میں اس کا نام، عمر، شناختی کارڈ نمبر، والدین، بہن بھائیوں اور بچوں کی تفصیلات ہوں گی. اور مذہب تبدیل کرنے والا شخص اپنی درخواست میں مذہب تبدیل کرنے کی وجہ بھی درج کرے گا. مجوزہ بل کے مطابق درخواست موصول ہونے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج 7 دن کے اندر اس شخص کو انٹرویو کے لیے بلائے گا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ مذہب کسی دباؤ، فراڈ یا غلط معلومات کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا رہا. جبکہ انٹرویو کے بعد جج اس شخص کو 90 دن کا وقت دے گا تاکہ اس دوران وہ مذہب کا تقابلی جائزہ لے سکے. بل کے مطابق جس کے بعد وہ ایڈیشنل سیشن جج سے دوبارہ رابطہ کرے گا اور پھر اس جج کی تسلی کے بعد ہی اس شخص کو مذہب کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا. مجوزہ بل میں مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف سزائیں بھی تجویز کی گئی تھیں. بل کے مطابق مجرمانہ طاقت کے ذریعے مذہب کی تبدیلی پر 5 سے 10 سال کی سزا اور 1 سے 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی تجویز کیا گیا تھا. جبکہ مجوزہ بل میں مذہب کی جبری تبدیلی میں معاونت کی بھی 3 سے 5 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ تجویز کیا گیا تھا. جبکہ مذہب تبدیل کرنے والے فرد کی عمر کا تعین برتھ سرٹیفکیٹ فارم بی یا پھر اسکول کے انرولمنٹ کارڈ کے ذریعے کیا جائے گا. گزشتہ روز جب یہ بل پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس پر وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے موقف اپنایا
کہ جبری تبدیلی کے خلاف قانون بنانے کے لیے ابھی ماحول سازگار نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس قانون کو ملک کے امن کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اقلیتوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور وہ مزید خطرات کا شکار ہوں گے۔ جبکہ کمیٹی میں موجود پارلیمانی امور کے وزیر علی محمد خان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انہیں وزیر قانون فروغ نسیم نے اس حوالے سے خبردار کرتے ہوئے اسے خطرناک عمل قرار دیا ہے۔ علی محمد خان نے مزید کہا کہ مذہب کی جبری تبدیلی کے حوالے سے عمر کی حد رکھنا غیر اسلامی اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ پارلیمانی کمیٹی میں جہاں حکومتی وزراء نے اس مجوزہ بل پر تنقید کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی، وہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اقلیتی اراکین اسمبلی نے اعتراض کیا کہ حکومتی وزراء کی باتوں سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ جیسے ملک میں مذہب کی جبری تبدیلی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی لال چند کا کہنا تھا کہ آپ اقلیتوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں اور بل کو مسترد کرنے جیسے فیصلوں سے اقلیتوں کا اس ملک میں رہنا جہنم بنا دیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے میں نے لال چند سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بل انہوں نے وزارت انسانی حقوق کی مشاورت سے بنایا تھا، پھر وزارت انسانی حقوق نے یہ بل وزارت مذہبی امور کو مشاورت کے لیے بھجوایا تھا، لیکن وزارت مذہبی امور نے خود سے ہی اس پر ایک کمیٹی کا اجلاس بلا لیا جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور اس کے اراکین سمیت دیگر مقامی علماء کو بھی دعوت دے دی گئی، لیکن اقلیت سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں یا رہنماؤں کو اس اجلاس میں دعوت ہی نہیں دی گئی تھی، اور اس اجلاس میں وزارت مذہبی امور کو خبردار کیا گیا کہ یہ بل اپنی موجودہ شکل میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس اجلاس میں بھی اس مجوزہ بل کی کئی شقوں پر اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن اس موضوع پر بحث ہی نہیں کی گئی کہ اس مجوزہ بل میں کیا ترمیم کی جائے، جس کے بعد گزشتہ روز کے اجلاس میں مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر ہی مسترد کر دیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری۔ قادری صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ قادری صاحب بہت حساس معاملہ ہے، جبری مذہب کی تبدیلی ہو، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کے باوجود یہ بل مسترد بھی ہوا اور آپ کے اپنے جو اقلیتی ممبرز ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی اس پر احتجاج کرتے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ کب ماحول سازگار ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ جی ماحول تو ایک الگ ایشو ہے، کیونکہ ایک چیز کو ایسا ایک ڈرافٹ جو پہلا اس کا تیار کیا گیا تھا ایک کتنا کنٹروورشل اور متنازع ڈرافٹ تھا جس نے ایک خامخواہ بلا وجہ تنازع کھڑا کر دیا۔ متنازع تھا تو بحث کی جاتی نا، اقلیتی اراکین کو بھی بلایا جاتا، بحث کرتے، متنازع شقیں ختم کرتے یا اس پر مشاورت کرتے، ترمیم ہو سکتی تھی۔ اس میں دیکھیں مسئلہ صرف سندھ کا ہے اور سندھ کے بھی 3-4 اضلاع کا ہے، باقی خیبر پختونخوا میں کوئی اس طرح کا ایک کیس بھی نہیں ہے، پنجاب میں نہ ہونے کا برابر ہے، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ICT ایریاز میں کوئی کیس نہیں ہے، صرف سندھ کے 3-4 اضلاع کے کیسز ہے، اور ہمارا خیال تھا کہ اس کو ایک انتظامی سختی کے ساتھ اور انتظامی ایک ڈسپلن کے ساتھ اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ قادری صاحب ملک میں جو 36 لاکھ ہندو رہ گئے ہیں اس میں سے 34 لاکھ رہتے ہی سندھ میں ہیں، تو مسئلہ بھی زیادہ سندھ میں ہی ہے اور اس میں اتنی زیادہ چیزوں کو ایڈریس کیا گیا تھا، تو اس میں کیا متنازع ایسی بات تھی جسے بحث سے دور نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اس میں سب سے جو بڑا ایک تنازع تھا اور اس پہ جب یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کیا نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے جب پیش کیا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک فورس کنورژن ہے، جبری مذہب کی تبدیلی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہمارا دین، ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث اس پہ واضح ہے کہ کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر آپ مجبور نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ اس کو 18 سالہ عمر کے ساتھ مشروط کرتے ہیں تو پھر ہمارے تاریخ اسلام کے بہت بڑے مشاہیر جس میں جلیل القدر صحابہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت، بہت سارے صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، ایسی شخصیات ہے کہ پورا ہمارے اسلامی تاریخ کو ہم پھر مسخ کرنے کی طرف جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ شرط جو ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ حقانیت کی طرف یا ایک دین کی طرف یا حق کی تلاش میں کوئی راستہ دکھاتا ہے اور 18 سال سے پہلے اس طرف چلا جاتا ہے کہ اس میں کوئی قدغن اور کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے 2 حصوں میں ایک حصے کے فورس کنورژن کی تو ہم نے حمایت کی تھی کہ اس کو منع ہونا چاہیے اور اس پر سختی سے بات کرنی چاہیے اور اس میں اسلام اور دین کا حکم واضح ہے، لیکن 18 سال کی عمر کی ممانعت
نہیں نور صاحب، مگر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی اللہ راہ دکھا دیتا ہے، دیکھیں اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اگر کسی کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے 12-13 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ مسلمان ہوا ہے تو وہ 18 سال کی عمر تک بھی مسلمان رہ سکتا ہے. 90 دن کو اگر سوچنے کا ٹائم دیا گیا ہے اور جج فیصلہ کرے گا تو 90 دن بعد بھی فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر مسئلہ قانونی طور پر ڈکلیئر کرنے کا ہے، ورنہ مذہب تو کسی کا ذاتی معاملہ ہے. اگر کوئی 13 سال کی یا 15 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہے وہ رہ لے مسلمان، مگر جب قانونی طور پر ڈکلیئر کرنے کی بات آئے گی، یہ اس کی بات آ رہی ہے کہ اس وقت وہ 18 سال کی عمر میں ڈکلیئر کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ الزام لگتا ہے اور ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ کم عمر کی ہندو بچیوں کو زبردستی ان کا مذہب تبدیل کر کے ان سے شادی کر لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عمر کا فیکٹر جو ہے اس کو ڈالا جا رہا ہے. جیسے 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے، 18 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے تاکہ انسان میچور ہوتا ہے، اس کا ذہن پختہ ہوتا ہے اور اس وقت وہ قانونی طور پر اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. یہ جو ریاست کی مذہب کی کسی کی مذہب کی ذاتی معاملے میں مداخلت والی بات ہے، اس میں وہ آ جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو آپ 90 دن کا شرط لگاتے ہیں، اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں تو آپ اسلام کی طرف سے اگر کوئی آنا بھی چاہے تو اس کے رستے کو آپ روک رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ فورس کنورژن کا آپ راستہ روکے، اسلام کی طرف کسی کو اسلام کی قبولیت کا راستہ آپ روک رہے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا. صاحب اگر ہمارے ملک میں کون کسی کا راستہ روک سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے، اگر ایک بچے نے 12 سال کی عمر میں سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے، 15 سال کی عمر میں کیا ہے، تو وہ 18 سال کی عمر میں بھی اپنے فیصلے پر جب قانونی طور پر ڈکلیئر کرنا ہوگا قائم رہے گا. اگر 90 دن کا وقت ہے تو جس نے سوچ سمجھ کر سیدھی راہ پر آ کر اسلام قبول کیا ہے تو وہ 90 دن بھی بعد بھی جج کے سامنے اپنے فیصلے پر قائم رہے گا. کیونکہ ہمارے ہاں ارتداد بہت بڑا جرم ہے، مرتد کی سزا بڑی سخت ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی زبردستی تبدیلی ہو، کسی بچی کا زبردستی مذہب تبدیل کیا گیا ہو تو بعد میں وہ مرتد نہ کہلائے اگر وہ بعد میں اپنا فیصلہ تبدیل کرے. اس لیے تاثر جاتا ہے کہ ہم بطور ریاست اس مسئلے کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں. یہ مذہب مخالف تھا نہیں، آپ اس کو اسلام مخالف کا رنگ دے رہے ہیں. اس میں دیکھیں جس کیس میں، کیونکہ جب ان کیس کی آپ گہرائی میں اسٹڈی کرتے ہیں تو بالعموم اس میں جب حقیقت کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس طرح کیسز کچھ اور نکل آتے ہیں. ہم نے کہا کہ جہاں پہ جس کیس میں آپ کو شکایت ہو کہ وہاں پہ فورس کنورژن ہے تو اس کیس کی انکوائری کی جائے، اور فورس کنورژن کے لیے جو بھی آپ اگر واقعتاً اس کی مرضی کے خلاف ہے، واقعتاً اس کی رضا کے بغیر وہ اسلام کی طرف آیا ہے تو جو اس میں ملوث ہے اس کے لیے آپ سزا تجویز کریں، لیکن اسلام کی طرف سے آنے کا راستہ تو نہ روکا جائے نا. جو اپنا خود فیصلہ کر کے آیا ہوگا وہ 90 دن بعد بھی اپنے فیصلے پر کیوں نہیں قائم رہے گا اگر وہ سیدھی راہ پر آیا؟ جج کے سامنے ہی تو کہنا ہے، اور جج بھی اسلام پاکستان کا جج ہے، کوئی دوسرے ملک کے جج کے سامنے نہیں اس نے بتانا ہے. اور وہ مناسب وقت کب ہوگا جب آپ اس حوالے سے اگر اس کو سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہو، مندریوں پر حملے ہو رہے ہیں، فورس کنورژن کی بار بار شکایت ہو رہی ہے، آپ کے اپنے ایم این ایز ہیں تحریک انصاف کے جن کو آپ نہیں مطمئن کر پائے ہیں، جن سے آپ نے ڈیبیٹ نہیں کی ہے. اگر اقلیت کہہ رہی ہے ہمارے لیے مسئلہ ہے تو ہم بطور اکثریت فیصلہ کر لیں گے کہ نہیں آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. حملے تو مساجد پہ بھی ہو رہے ہیں، حملے تو امام بارگاہوں پہ بھی ہو رہے ہیں، حملے تو مزارات پہ بھی ہو رہے ہیں، حملے تو اسکولوں پہ بھی ہو رہے ہیں، حملے تو کالجز یونیورسٹی پہ بھی ہو رہے ہیں. وہ ایک الگ امن و امان کا ایک الگ ایشو ہے جو اس خطے کا ہے، جو اس ریجن کا ہے، جو پاکستان کا ہے، وہ ایک الگ، اس میں صرف اقلیتوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویسے کتنے ہندوؤں اور عیسائیوں نے حملے کر دیے ہیں پاکستان میں مساجد پر، اسکولوں پر. اگر دیگر ممالک میں اقلیتی مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی اتنے سارے دوسرے کام بھی تو ان ممالک میں ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہم یہی آواز اٹھاتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اپنے ملک میں اقلیتوں کو حقوق نہیں دیں گے اگر ان کی کوئی شکایت اس کو دور نہیں کریں گے. ہرگز ہم حملوں کی نہ حمایت کرتے. وہ ٹیری مندر پہ ہو گیا کرک میں، سب سے پہلے ہم نے اس پہ آواز اٹھائی. وہاں پہ رحیم یار خان میں ہو گیا بون شریف میں، وہاں پہ سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی. ریاست کے تمام اداروں نے آواز اٹھائی، اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، لیکن اس طرح کے نئے تنازعات ہم کھڑے نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ وفاقی وزیر مذہبی امور کی گفتگو آپ نے سنی. یاد دیجیے. اللہ حافظ.